لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين ملكي، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. درود پڑھیں محمد وآل محمد. قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، دشمنان عزاداری و اہل بیت و دشمنان پاکستان کی نابودی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، آپ سب کی حاجات کی روائی کے لیے، ہماری قلیل عزاداری کی قبول کے لیے، پرچم حسینی کی سربلندی کے لیے، اور تعجیل ظہور امام زمانہ بلند درود پڑھیں محمد. سرنامہ کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185. ارشاد باری تعالی ہوتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کائنات میں کوئی نفس ایسا نہیں کہ جو موت کا مزہ نہیں چکھے گا. ابھی الگ بات ہے، کسی کے لیے وہ مزہ شیرین ہوگا، کسی کے لیے وہ مزہ تلخ ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھتے ہیں
یہی توقع رکھتے ہیں، یہی حسن ظن رکھتے ہیں کہ جب پوری زندگی اس کی اطاعت کی کوششوں میں، پوری زندگی اس کی بندگی کی کوششوں میں، پوری زندگی رسول اور آل رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں گزارنے کی کوشش ہی کی ہے، انشاءاللہ اس کو قبول کرے گا اور ہماری موت کو شیرین قرار دے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جان لو کہ تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ مختصر اشارہ کرتا گیا، مختصر سمجھاتا گیا کہ مراد یہ ہے کہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا، اس کا اجر اتنا سنگین ہوگا، اس کا اجر اتنا لذیذ ہوگا کہ دنیا میں اس سے استفادہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت اور جنت کو رکھا ہے تاکہ ہمیں جب اجر ملے گا انشاءاللہ اس اجر سے وہاں پر بہتر استفادہ کر سکیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے فمن زحزح عن النار، یہ خطرناک جملہ ہے کہ پس جو آگ سے بچا لیا گیا، زحزح عن النار، آگ سے نکال کے دور ہٹا دیا گیا، لیکن صرف دور ہی نہیں ہٹا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ شخص کامیاب ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آگ میں دھکیل دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، کہ تم کو کیا پتا قارعہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی بہت زیادہ اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے ما وما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی تم سمجھتے ہو کہ تم سمجھ سکتے ہو لیکن سمجھ نہیں سکتے، اور یہی ہماری کوتاہی ہے، یہی ہماری نافہمی ہے، یہی ہماری ناسمجھی ہے۔ بعض مرتبہ جوان آ کر، مثلاً ایک جگہ میں نے یہ نقطہ یہاں پر بھی بیان کیا، دوسری جگہ بھی بیان کیا کہ قبلے کی طرف پیر کر کے سونا مستحب ہے۔ اب وہ آ کے کہتے ہیں دلیل بتائیے۔ میں نے کہا بیٹا میں دلیل آپ کو بتا دوں، آپ دلیل کو کیسے چیک کریں گے؟ کہنے لگے اس کے سائنٹیفک فائدے بتائیے۔ میں نے کہا اگر سائنٹیفک فائدوں پر عمل کرنا ہے تو اطاعت الہی کہاں گئی؟ بعض مرتبہ روزوں کے بارے میں سائنٹیفک فائدے، نماز کے بارے میں سائنٹیفک فائدے اور بتاتے ہوئے، اور لوگ بھی ماشاءاللہ ممبر سے اسلام اور سائنس کی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس جوش میں آ کر کہ اسلام کو سائنس سے پروف کریں۔ میں کہتا ہوں اسلام کو سائنس سے پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام سے سائنس پروف ہوتا ہے، اسلام سے سائنس پروف ہوتا ہے، اور اسلامی تعلیمات سے سائنس پروف ہوتی ہے۔ جہاں آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہ حکم الہی ہے، آپ آنکھ بند کر کے اس پر عمل کر دیجئے، آپ کو خود بخود اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو سائنٹیفک ریزنز، ایک دفعہ ایک جگہ کہیں مجلس میں بیٹھ گیا، ظاہر بعض مرتبہ احتراماً حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ثواب مل جائے، تو وہ محترم سونے پہننے کے مردوں پر منفی اثرات بیان کر رہے تھے۔ مردوں پر سونا جو ہے وہ قطعاً حرام، کسی بھی صورت میں ہو، لباس میں بندھا ہوا ہو، کڑا ہوا ہو، گھڑی ہو، انگوٹھی ہو، اینک ہو، سونا اگر ہے تو حرام۔ اب کیوں حرام ہے؟ ہوگا ہماری، ہم کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حرام ہے، حرام ہے، اس لیے کہ وہ بہتر جانتے ہیں، ہم بہتر نہیں جانتے ہیں۔ لیکن بعض مرتبہ سائنس کے ذریعے جب ہم پروف کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ عرصے بعد آپ دیکھیے سائنٹیفک ترقی ہوتی ہے، آپ کو ایک چیز کے فائدے بتائے جاتے ہیں، ایک دم سے اس کے پلٹ تحقیقات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ سائنس سے لوگوں نے مالی استفادہ کرنے کی کوشش کی اور سائنس کے ذریعے انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا رہے ہیں۔
خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے میڈیکل کا سابقہ رہا ہے، فیملی بھی ڈاکٹرز کی فیملی ہماری رہی ہے، اس لیے ہم باقاعدہ طور پر اس پہ یقین سے بات کر سکتے ہیں کہ جو دوائیاں آج کل بنائی جاتی ہیں، مجھے چیلنج آپ کر سکتے ہیں اور میں آپ کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو ایک قسم کی دوائی دی جاتی ہے تاکہ ایک قسم کی بیماری دور ہو جائے، اس کے اندر ایک بڑا سا کاغذ ہوتا ہے، اس کاغذ کو پڑھیں گے تو آئے گا فلاں فلاں بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس لیے بچ کے رہیے گا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سائنس کو انسانیت کی خدمت کے لیے نہیں دیا گیا ہے، سائنس کو طاقتوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اگر واقعاً سائنس انسانیت کے لیے مفید ہوتی تو میں نے پرسوں عرض کیا کہ جب ایٹم دریافت ہوا کہ ایٹم کی طاقت کتنی زیادہ ہے تو بجائے اس کے کہ ایٹم بم بناتے، دنیا کو ایٹمی طاقت سے بہت سے فائدے پہنچا دیتے۔ آج جو جمہوری اسلامی ایران کے خلاف اتنا شور ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوری اسلامی ایٹم بم بجانے کے بجائے ایٹم سے وہ فائدے اٹھانا چاہتا ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، اور یہ دنیا کی طاقتیں نہیں چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے مثبت استعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ملک نے بم بنا لیا، ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ ہم بھی ایٹمی ملک ہیں، لیکن اسی ایٹم کے مثبت اثرات اگر ہم تک پہنچ جاتے، اسی ایٹم سے جو دوائیاں بنتی ہیں اور جس سے کینسر کے علاج ہوتے ہیں، اسی ایٹم سے بجلی کے مسائل حل ہوتے ہیں، اگر وہ کیا جاتا تو زیادہ مفید تھا۔ تو مومنین یہ بات جان لیجیے، اور مومنات بھی میری آواز سن رہی ہیں کہ سائنس کو آج مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، سائنس کو آج طاقت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، سائنس کو مال جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، جو چیزیں نقصان دہ ہیں، چلے جائیے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب کے پاس، اور ایک بار ان کے سامنے کولڈ ڈرنک کا نام لے لیجیے آپ، کسی بھی کولڈ ڈرنک کا، اتنے شدید ناراض ہوں گے اور کہیں گے کہ عجیب انسان ہو کہ اپنے پیسوں سے زہر پیتے ہو۔ لیکن ہمارے یہاں اگر کولڈ ڈرنک نہ ہو تو بات نہیں چلتی ہے۔ میں آج رسماً ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے اس کی کوئی سائنٹیفک دلیل مت پوچھیے گا، بس کہیے گا کہ ایک مولانا نے ایک بات کہی ہے، ہم نے اس کو سن لیا، نقصان نہیں ہوگا اگر فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہ خدا را کالی کولڈ ڈرنک اپنے اوپر حرام کر دیں۔ میں نام نہیں لیتا اس کمپنی کی، اس کمپنی کی، اس کمپنی کی، یقین نہ ہے تو جا کے تحقیق کر لیجئے گا بعد میں، لیکن آج آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے کالی کولڈ ڈرنک نہ خود پیجئے نہ کسی کو پلائیے۔ آپ نقصان نہیں، اگر فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز، میں خود بھی غلطی کرتا ہوں، اگر ہو سکے تو کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک مت رکھا کیجیے۔ یہ کھانے کے ساتھ جب کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، ہماری صحتوں کے مسائل ایسے ہی نہیں بگڑے ہیں۔ آج دنیا میں لوگ ایسی ایسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج امریکہ میں جو بچے موٹے ہو گئے ہیں، ان کے والدین اور وہ بچے بڑے ہو کے بڑی بڑی کمپنیوں پر کیس کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ہمیں اس کے لذت، اس کے مزے کے بارے میں تو بتایا، اس کے نقصان کے بارے میں۔ اسی لیے کہتے ہیں دین میں آ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ پارٹ ٹائم مومن بننے کی کوشش مت کرو، چھٹیوں والے مومن بننے کی کوشش مت کرو، عید بقرعید اور شب قدر والے مومن بننے کی کوشش مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین یعنی زندگی کا راستہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فلن يقبل منہ، اگر اسلام کے علاوہ کسی دین کی تم نے کوشش کی اختیار کرنے کی تو اللہ تم سے قبول نہیں کرے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، صرف یہ کہ قبول نہیں کرے گا نہیں ہے کہ چلو جو تم نے کر لیا، تم آخرت میں گھاٹے میں رہو گے، نقصان میں رہو گے. درود پڑھ دیں محمد وعلی. تو عزیزان گرامی، اگر فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ کا عنوان حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کا مطالعہ کریں. اور دین کا مطالعہ صرف مجلس سے سن کر نہیں ہو سکتا ہے. دین کا مطالعہ اسی وقت ممکن ہے جب تک آپ دین کی کتابیں پڑھتے رہیں گے جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں. بڑی اچھی بات ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا کہ جنہوں نے شہید متحدی کی اکثر کتابوں کو اردو میں ترجمہ کر کے سیٹ تیار کر دیا ہے، اور تقریباً یہ سیٹ کراچی پہنچنے والے ہیں. ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے گا. اپنے بچوں کو کوئی کتاب نہ پڑھائیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہید مطہری ایک ایسے بولنے والے اور لکھنے والے تھے کہ جن کے اندر انحراف نہیں پایا جاتا. کم از کم ہم اتنا مطمئن ہو جائیں یہ 72 کتابیں جب آپ کے گھر میں آ جائیں گی، آپ کے بچے کبھی کہانی اٹھا کے پڑھیں گے، کبھی دوسری کتاب پڑھیں گے، انحراف کا شکار نہیں ہوں گے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور بچوں کو بھی بچانا ہے. اور اگر خدا نخواستہ صرف اپنے آپ کو بچا لیا اور گھر والوں کو نہیں بچایا تو قیامت میں حسرت ہوگی. اللہ ذالک هو الخسران المبین. لیکن نہیں معلوم، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، صرف ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو کبھی اور یا آن لائن سن رہے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دینی تعلیم کے بجائے دنیاوی تعلیم پر اتنا زور دیتے ہیں. وہ تعلیم ہمیں ہمارے بچوں کو کہاں تک لے جاتی ہے. اگر کوئی بہت اچھا پڑھ لکھ کے بنے گا تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے گا، 5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ہو جائے گی. کوئی بہت اچھا بن جائے گا تو سرجن بن جائے گا. بنتے نہیں ہیں، 10 میں 20 میں ایک بنتا ہے، باقی تو سب معذرت کے ساتھ جا کے دیکھ لیجئے. جب سیویاں آتی ہیں ہمارے پاس تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اسکول والوں نے کیا کیا ہے اور کالج والوں نے کیا کیا ہے. برا مت مانیے گا، تعلیمی نظام کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اگلے عشرے میں اس پر گفتگو کروں گا اور تفصیل سے گفتگو کروں گا. لیکن پھر بھی ہم معذرت کے ساتھ ایسے اسکولوں میں جس میں بھیجنے کا بہت کم فائدہ ہے، قلیل فائدہ ہے، ہم زور بھی دیتے ہیں، ہم ہوم ورک پہ بھی زور دیتے ہیں، ہم اس پہ ٹائم بھی لگاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، فیس نہ ہو تو کہیں سے مانگ کے دیتے ہیں کہ بچہ اسکول چلا جائے، چاہے اسکول میں کوئی پڑھائی ہو یا نہ ہو. میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں، لیکن ساتھ ساتھ نظر رکھیں کہ واقعاً تعلیم دی جا رہی ہے یا رٹایا جا رہا ہے. اور میں کہوں گا اس سے بہتر ہے کہ کچھ عرصہ اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھائیں، حفظ قرآن میں بھیجیں اور اس کے بعد پھر دینی تعلیم کے اوپر بھیج دیں یا دنیاوی تعلیم میں بھیج دیں. آپ کے بچے کا ذہن نکھر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حفظ کتاب الہی اس کے ذہن کو منور کر دے گا، اس کے دل کو منور کر دے گا. اور تجربے نے بتایا ہے کہ جس کا دل قرآن کا ظرف بن جاتا ہے پھر اسے دنیا کی چیزوں سے آشنائی اور دنیا کی چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. خلاصہ یہ کہ اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا فرض ہے، ورنہ قیامت میں افسوس ہوگا. واہ حسرتا علامہ فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ امر انجام دیے جو زیب نہیں دیتے تھے. اپنے بچوں کو نماز سے زیادہ ایجوکیشن پر زور دی، اپنے بچوں کے پردے سے زیادہ ایجوکیشن پہ زور دیتے رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچہ پڑھے لکھے یا نہ پڑھے لکھے دیندار نہیں بنتا. اور جو بچہ دیندار نہیں ہوگا پھر وہ جتنا بھی پڑھ لکھ کے آگے نکل جائے نہ دنیا کا فائدہ مند ہوگا نہ آخرت کا فائدہ مند ہوگا. قرآن مجید میں 2 طرح کی اولاد کی طرف اشارہ کیا ہے. کہا 2 طرح کی اولاد ہوتی ہیں. ایک وہ اولاد ہے کہ جب 40 سال کی عمر پر پہنچتی ہے تو کہتی رب اوزعنی
ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ 40 سال پہ تو بچہ عقلی طور پر بالغ ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تو جب دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے اتنی قربانی دی، میرے ماں باپ نے میرا اتنا خیال کیا، میرے ماں باپ نے مجھے دین کے لحاظ سے اتنی تربیت دی، تو دعا کرتا ہے پالنے والے تو مجھے اور میرے والدین کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی ہیں پہلے اس کا شکر ادا کروں اور کوئی ایسا نیک عمل بجا لاؤں جسے تو پسند فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ یہ ایک اولاد ہے جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقل فرماتا ہے کہ والدین ہیں جو بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹا اللہ کو مان لے، کہتا ہے اُفٍّ لَكُمَا، جاؤ جاؤ تم کون ہو۔ یہ سب پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، یہ سب اپنے الفاظ میں کہوں یہ سب مولویوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، نہ خدا ہے نہ رسول ہے نہ آخرت ہے نہ قیامت ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ جب آئے گی تب ہم دیکھیں گے۔ اور میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ ایسی اولاد کو ہم نے دیکھا ہے اور ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، سر پیٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہماری دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ دنیا کیوں چلی گئی؟ اس لیے کہ اب یہ دنیا میں آپ کی خدمت نہیں کرنے والا۔ آخرت کیوں چلی گئی؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے آخرت میں ہمیں بھی حساب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے دین ہو گیا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اہل بیت علیہ السلام نے منحرفین کا کتنا مقابلہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم کیونکہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس لیے بعض مرتبہ ان کے عقیدوں کی بھی کچھ چیزیں ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں شاید یہ عقیدہ صحیح ہو۔ ایک بات جان لیجئے، مجھے معلوم ہے میری باتیں کچھ سخت ہیں لیکن وظیفہ ہے بیان کر رہا ہوں۔ ایک بات جان لیجئے کہ جو عقیدہ اہل بیت علیہ السلام سے لیا جائے گا وہی صحیح عقیدہ ہوگا۔ اس لیے کہ 3 دن پہلے میں نے اس بات کو سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا مانگنا دن میں 10 مرتبہ واجب قرار دیا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط توجہ ہے یا سو رہے ہیں؟ درود پڑھنے میں کیا مطلب ہے اس کا؟ پالنے والے صراط مستقیم پر آ گئے ہیں، اب بار بار دعا کیوں کرا رہا ہے؟ میں وہیں سے اپنی بات کو متصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا عقیدے صحیح پر آنا، صراط مستقیم پر آنا ایک بات ہے، صراط مستقیم پر باقی رہنا دوسری بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم پر آ کے بہت سے لوگ منحرف ہو گئے۔ کل میں نے ایک مثال دی ہے، آج ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں، لیکن اس جملے کو کامل کر دوں کہ صراط المستقیم کافی نہیں کہا، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ پالنے والے وہ کون سی ہستیاں ہیں جس پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا رسول اور آل رسول۔ بہترین نمونے ہیں ہمارے لیے، بہترین نشانے ہیں ہمارے لیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آئے تطہیر ہے تو ان کے لیے نازل ہوئی ہے، آئے مبائلہ ہے تو ان کے لیے نازل ہوئی ہے، آئے ولایت ہے تو ان کے لیے نازل ہوئی ہے، سورہ حل عطا ہے تو ان کے لیے نازل ہوئی ہے، سورہ کوثر ہے تو ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس سے بہتر انعمتا آپ کو نہیں ملیں گے۔ ماہ رمضان کے واقعات میں سے ایک واقعہ جو ہمارے ساتھ پیش آیا، اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے اسے دیکھا بھی، ایک ٹی وی چینل پر بیٹھے شب قدر کی بات ہو رہی تھی،
تو کہا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. کس پر؟ نہیں بیان کیا. کس کے اذن؟ بإذن اللہ تعالیٰ کے، رب جو ہے اس کے اذن سے نازل ہوتے ہیں. تو ایک مولانا نے کہا کہ زمین پہ جو اللہ کے اچھے اور نیک بندے ہیں ان پر نازل ہوتے ہیں. جب وہ رات عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں ایک روشنی محسوس ہوتی ہے، انہیں ایک بہت ہی اچھا محسوس ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں ملائکہ ان پہ نازل ہوتے ہیں. میں سنتا رہا، جب میری باری آئی میں نے کہا اگر آپ کے عقیدے کے حساب سے بھی لے لیں تو تنزل الملائکۃ والروح حضرت امام مہدی علیہ السلام پر نازل ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کے نظریے کے مطابق ان سے بہتر ولی اللہ ہو نہیں سکتا، اور ہمارے عقیدے کے مطابق زمانے کے امام یہ ہیں. اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم موقع ملے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیا کرو، اور جب سامنے والوں کے مقابلے میں جاؤ تو سورہ قدر پڑھو اور اس سے حجت کرو اور پوچھو تنزل الملائکۃ والروح، یہ ملائکہ اور روح نازل ہو نہیں چکے ہیں ہر شب قدر میں؟ توجہ ہے نا، ہر شب قدر میں نازل ہوتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ زمین پہ اللہ کی کون سی حجت ہے؟ ہر نیک بندے پر نازل ہونا شروع ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح علی المؤمنین. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو روک دیا کہ نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح. کیوں؟ اس لیے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی حجت کا ہونا ضروری ہے، اور جو بھی اللہ کی حجت ہوتی ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں صرف اس پر ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اور تمام سال کے امور کو وہ بیان کرتے ہیں. اس لیے جب عقیدے کی گفتگو آئے اور بات یہاں تک پہنچے صراط الذین انعمت علیہم، تو یقین کر لیجئے کہ رسول اور آل رسول کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، باقی ان کے پیروکار ہیں، باقی ان کے ماننے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا غیر المغضوب، ایسے ہونے چاہیے جن پہ اللہ نے غضب. اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نہ کبھی کفر کیا نہ آئندہ کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے کبھی بت پرستی کی نہ آئندہ بت پرستی کرنے والے ہیں، جن کے اندر اس چیز کا شائبہ ہی نہیں پایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اپنی حجت کے طور پر بھیج دیا کہ نہ یہ مغضوب علیہ ہیں نہ کبھی ضالین میں سے قرار پاتے ہیں. درود پڑھتے محمد. لیکن پھر اسی نقطے کی طرف واپس پلٹوں گا. ایسے لوگ پائے جاتے تھے اور پائے جاتے ہیں کہ جو دین کے راستے پر آتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کسی بھی وجہ سے دین کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. اور روایات اگر میں آپ کے سامنے پڑھنا شروع کروں تو آپ تعجب کریں گے کہ معصومین علیہ السلام نے اس قدر تاکید کی ہے کہ لوگوں دیکھو اپنے عقیدے کو صحیح رکھنا، اس لیے کہ عمل تو صحیح ہو ہی جائے گا اگر عقیدہ صحیح ہوگا، لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو عمل کے صحیح ہونے میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں واضح طور پر کہہ دیا کہ والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتا ہے انسان خسران میں ہے. میں نے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف الا الذین آمنوا الصالحات. جب تک ایمان نہیں ہوگا، اور ایمان کس پہ ہونا چاہیے؟ اس پر جس کو اللہ نے بھیجا ہے، جس کو اللہ نے بیان کیا، نہ اس پر جو میری مرضی چاہے. عزیزان گرامی، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برا مت مانیے گا، اور اگر اچھا نہ لگے تو دعا کیجیے گا اللہ میری ہدایت کرے.
مجھے واٹس ایپ پہ کسی نے تصویر بھیجی کہ حضرت امام زمانہ کا پرچم ہے اور حضرت امام زمانہ کی کرسی ہے. درود پڑھ دیں آپ. میں نے اس میں لکھ کے پوچھا کہ یہ کس طرح سے آپ نے اس کو نسبت دے دی. کہا بڑی اچھی کوالٹی کی کرسی بنی ہوئی تھی, اس پہ اچھے کوالٹی کا کپڑا پڑا تھا, پرچم لگا ہوا تھا, تو میں نے امام سے نسبت. یہی وہ چیز ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. اگر آج میں ایک نسبت دے دیتا ہوں, کل آپ ایک نسبت دے دیں گے, پرسوں ایک اور نسبت دے دے گا, یہ دین کہاں جائے گا؟ اور میں نے عرض کیا تھا, وقت نہیں رہا آج بدقسمتی سے, لیکن میں پھر بھی اشارہ کرتا جاؤں کہ امام علیہ السلام کی نسبت سے پاکستان کے ایک صوبے میں باقاعدہ سرداب بنایا گیا تھا, اور اس کے بعد لوگوں کو لے جایا جاتا تھا اس جگہ پر, اور شب جمعہ 24 گھنٹے انہیں پاک غذا کھلائی جاتی تھی, پاک کپڑے پہنائے جاتے تھے, شب جمعہ دعائے کمیل کے لیے لے جایا جاتا تھا, پھر زیارت عاشورہ پڑھائی جاتی تھی, پھر کہا جاتا ہے اب سجدے میں جاؤ اور امام کو سلام کرو, دیکھو امام نظر آ رہے ہیں. اور جو کہتا تھا مجھے نہیں نظر آیا, کہتے تھے اپنی ماں سے پوچھو. اب دیکھیے کہ کس طرح سے انحراف ہمارے اندر پیدا کیا جا رہا ہے. ایک اور جگہ میں تبلیغ کے لیے پہنچا ماہ رمضان میں, تو کہا مولانا ہم نے 40 دن مسلسل امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کے لیے سلسلہ لگایا ہے, 2 جہاں نمازیں لگا دی ہیں, کبھی اس پہ کوئی دعا مانگتا ہے, یہ ختم کرتا ہے تو اس پہ مانگتا ہے تاکہ امام کا ظہور جلدی ہو جائے. تو میں نے پوچھا نماز کے وقت کیا ہوتا ہے؟ کہا نماز کے وقت ایک دعا مانگتا ہے, وہ جماعت دوسرا جماعت نماز پڑھنے چلا جاتا ہے, اس کے بعد دوسرا چلا جاتا ہے. یعنی اب ہم دین میں اپنی طرف سے ایسی چیزوں کو آہستہ آہستہ آگے لا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ہر نماز اور نماز کے بعد زمانے کے امام کی صحت و سلامتی اور ان کے ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے. لیکن جب ہم اپنے محبت میں, اپنے شوق میں, اپنے ارادے میں چیزیں لانا شروع کرتے ہیں, اور خاص کر کے یہ جو ملاقات امام کا سلسلہ شروع کروایا گیا تھا, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا, ورنہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہمیں کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن ہم کیا ہیں, جہاں کسی نے عقیدت سے کوئی بات کہہ دی, اب ہمارے لیے اس کے بارے میں بولنا, اب آج یہ کیونکہ ختم ہو چکا ہے اس لیے سمجھانا آسان ہوا. اگر یہ ختم نہیں ہوتا تو کل اسی مجلس میں 4 لوگ کھڑے ہو جاتے کہ آپ نے یہ بیان کیا ہی کیسے, حمایت والے آ جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے جذبات, اپنے احساسات کی قدر کیجئے, لیکن اپنی طرف سے دین میں کسی چیز کو ڈالنے کی کوشش مت کیجئے. حضرت امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ہے, یا ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. امیر المومنین السلام کی شہادت واقع ہو چکی. امام حسن علیہ السلام نے ظاہری خلافت بھی قبول کر لی. اہل سنت کے یہاں بھی عقیدہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین 4 نہیں 5 ہیں, جا کے چیک کر لیجئے گا. امام علیہ السلام نے جب ظاہری خلافت بھی سنبھالی اور اس کے بعد جس جنگ کی تیاری میرے مولا نے کروائی تھی, اس جنگ کو کرنے کے لیے جانا شروع کر رہے تھے, تو ایک کے بعد ایک امام علیہ السلام کے ساتھیوں نے امام کو دھوکہ دینا شروع کیا. 4 لشکر کے سردار بنائے کہ دیکھو پہلا وہ ہے, اگر وہ دھوکہ دے دے تو دوسرا یہ ہے, اگر وہ دھوکہ دے دے تو تیسرا یہ ہے, اگر یہ دھوکہ دے دے تو چوتھا یہ ہے. امام علیہ السلام ایک اور شہر میں تشریف لے جاتے ہیں تاکہ کسی طرح سے اور سپاہ کا انتظام کیا جا سکے. اس سے پہلے کہ امام علیہ السلام وہاں پر سپاہ جمع کریں, اپنے ہی لوگوں میں سے ایک شخص نے امام کو تیر مار کر زخمی کر دیا. شکر کیجئے ان امتحانوں میں ہم نہیں داخل ہوئے جو امتحانات امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ہوئے. میں
جرأت نہیں کر سکتا ان جملوں کو بولنے کی کہ جن لوگوں نے امام علیہ السلام کا کچھ عرصے ساتھ دیا اور اس کے بعد ساتھ. تو اگر امام علیہ السلام کے زمانے میں معصوم کے لیے ایسی باتیں اور ایسی چیزیں کہی جا سکتی ہیں تو آج غیبت کے زمانے میں تو ہر کوئی آزاد ہے، جو مرضی آئے جیسے مرضی آئے دین کے اندر چیز کو داخل کر دے. جب داخل کرتا ہے تو کوئی پوچھنے والا، اور جب نکالنے کی کوئی بات کرتا ہے تو اس سے زیادہ خراب آدمی نہیں. میرے بھائیوں، دین کو مذاق نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم تک بھیجا ہے. بس امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو آج 7 محرم الحرام ہے. آپ لوگ مسلسل عزاداری کر رہے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کو کربلا والوں کا پرسہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو آخرت کا سرمایہ قرار دے. اللہ تعالیٰ آپ کے ان آنسوؤں کو قیامت میں جناب صحرا کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کرے. اس لیے کہ آنسو اس وقت تک نکل نہیں سکتے جب تک دل میں آگ نہ لگے، اور دل میں آگ اس وقت تک لگ نہیں سکتی جب تک کہ اس شخصیت کی محبت دل میں نہ ہو. ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارت لا تطفیٰ. رسول اکرم نے فرمایا کہ مومنین کے دل میں حسین کے لیے ایسی حرارت ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی. یہاں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت نزدیک آیا. امام علیہ السلام نے اپنے چھوٹے فرزند، اپنے فرزند جناب قاسم کو بلایا، ایک خط لکھا، بازو بند کے طور پر باندھا اور اس کی والدہ سے کہا کہ یاد رکھنا جب میرے بھائی حسین پر سب سے مشکل وقت آئے، جب سب سے تکلیف دہ وقت آئے، جب سب سے زیادہ امتحان کا وقت ہو، تب یہ بازو بند کھول دینا. عزاداروں، یہ قافلہ کربلا پہنچ چکا، شب عاشور ہوئی. امام علیہ السلام نے اصحاب سے سوال کیا، سارے اصحاب بیٹھے رہے، ایک ایک کر کے کہتے رہے مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. جب سب اصحاب نے حجت تمام کر لی، امام نے کہا پھر اب میں تمہیں ایک خوشخبری سنا دوں، کل تم سب جنت میں جاؤ گے، تم سب شہید ہو جاؤ گے. یہ سب باہر چلے گئے. ایک چھوٹا بچہ 13 سال کی تاریخ بتاتی ہے، ہو سکتا ہے عمر میں فرق بیان کیا گیا ہو. وہ خیمے کے دروازے کے بالکل کونے پہ 2 زانو بیٹھ کر اپنا سر زانوں پہ رکھ کے رو رہا تھا. مولا جب گزرے کہا قاسم تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا سب کو تو خوشخبریاں مل گئی، میرا کیا ہوگا؟ میں کیسے آپ کا ساتھ دے سکوں گا؟ مولا نے فرمایا قاسم کیوں تم ایسا سوچتے ہو؟ آقا میں آپ کی کیسے نصرت کر سکوں گا؟ آقا میں آپ کی کیسے مدد کر سکوں گا؟ امام علیہ السلام نے نہیں کہا قاسم تم بھی شہید ہوگے، بلکہ پہلے ایک جملہ سوال کے طور پر کہا قاسم تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ کہا آقا امو اگر آپ کی مدد کرتے ہوئے آئے تو شہد سے زیادہ شیرین ہے. ایک وقت میرے مولا نے گلے لگایا، بیٹا قاسم کل تمہیں بھی شہادت ملے گی، لیکن ایک سخت امتحان کے بعد. عزاداروں روزہ عاشور جناب قاسم کی ماں آواز دیتی ہے قاسم ابھی تک نہیں گئے، دیکھو علی اکبر تو شہادت کے مرحلے پر فائز ہو گئے. جناب قاسم نے کہا ماں چچا اجازت نہیں دیتے. جناب قاسم کی والدہ امام حسن علیہ السلام کی زوجہ نے وہ تعویذ کھولا، تعویذ کا کاغذ نکالا، کہا جاؤ قاسم اب وہ ورقہ دے رہی ہوں جس کے بعد منع نہیں ہوگا. جناب قاسم ورقہ لے کر پہنچتے ہیں، امام علیہ السلام ورقہ دیکھتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، زار و قطار گریا، قاسم کو گلے لگایا. قاسم
اب منع نہیں کر سکتا، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ عزادارو میں نے مختصر کیا، گفتگو تمام کرتا ہوں، اذان کا وقت بہت نزدیک ہے۔ عزادارو قاسم تیار ہو کر آئے، تلوار زمین سے خط بنا رہی تھی، میرے مولا نے خدا حافظی کی، اجرکم علی اللہ، خدا حافظی کر کے سوار کیا، جاؤ قاسم جنگ کرو۔ جناب قاسم نے رجس پڑا، اے علی کا پوتا آیا ہے، حسن کا فرزند آیا ہے، حسین کا غلام آیا ہے، آؤ دیکھو علی کی اولاد کی جنگ کیسے ہوتی ہے۔ آواز دی گئی، ایک ایک کر کے اب مت جاؤ، ایک ساتھ حملہ کرو عزیزو۔ حسین کا یہ شہزادہ جنگ کرتے کرتے تلوار سر پہ آئی، زمین پر گرے، آواز دی السلام علیکہ یا عمہ، چچا مدد کے لیے آئیے۔ دشمن کا لشکر موجود تھا، میرے مولا ایک طرف سے آئے، ابو الفضل عباس دوسری طرف سے آئے، جناب قاسم کا لاشا جیتے جی بابا میرے آقا پہنچے۔ مقتل کا جملہ ہے، میرے آقا نے کہا قاسم تیرے امو پر سخت ہے کہ تو پکار رہا تھا۔ قاسم کا لاشا اٹھایا، تاریخ لکھتی ہے سینے سے لگایا، مقتل کا جملہ ہے، پیروں کے نشان جس طرح شمشیر سے بن رہے تھے، علی اکبر کے لاشے کے برابر میں رکھا۔ قاسم کی ماں، قاسم کی شہادت مبارک، حسن کی قربانی قبول۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پڑھنے والے ہم سب کو حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، عقیدے میں انحراف سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے، حسینی عزاداری قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، پرچم حسین کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دے، زخمیوں کو شفاء کامل عطا فرما، شہیدوں کے درجات کو بلند فرما، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان اہل بیت، دشمنان عزاداری اگر ہدایت کے قابل نہیں تو نابود فرما دے۔ پالنے والے جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، جو یہ لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں انہیں بھی نابود فرما دے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، علماء کرام، مراج اعظام، رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی، قائد ملت جعفری کی توفیقات میں اضافہ فرما دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔